والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. متقی کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ کہتے ہیں بڑی برائی کو جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، ایسا گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی جائے. مثلا غیبت فاحشہ ہے، زنا فاحشہ ہے کیونکہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے فاحشہ سرزد نہیں ہوتی، یعنی کبھی غیبت ہوئی نہیں یا کبھی ان کے منہ سے کسی کے لیے کوئی برے لفظ نکلے نہیں. یہ تو ہوگا کیونکہ انسان ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے آپ ایک دم دوسرے کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں، سنا کے نکل جاتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو آر دلانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا اس کے منہ پہ یا پیچھے کہنا، یہ سب فاحشہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میری زندگی تو ان سے بالکل پاک ہے، میں نے تو آج تک یہ کیا ہی نہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. بعض اوقات انسان دوسروں سے نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں انسان کے منہ سے سخت بات نکل ہی جاتی، اور کچھ نہیں تو انسان ایسی کس چیز سے اٹک گیا اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس چیز کی ہے تو نہ کوئی سوچ ہے نہ سمجھ ہے. وہ تو عقل ہماری خراب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں اور گزرے اس کے اوپر سے اور پھسلے اور گرے. تو اب یہ ہے کہ انسان جب ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک گلٹ آتی ہے، پھر غصے میں اور جلدی میں منہ سے نکال تو بیٹھا، بعد میں پچھتاوا آتا ہے. تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی کون ہوتے ہیں؟ ایسے کانشیس لوگ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ یعنی دوسرے پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ظلموا انفسہم خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. ایسا گناہ جس کا اثر خود ہی پر پڑے، مثلا شراب پینا، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً خیال آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. جو ہی احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ہاں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرتے، اپنی غلطی پہ جم نہیں جاتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی. غلطی ہونے پر ایک تو یہ نا، پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ کوئی کر دے اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کو معاف کر دیں. اب یہ ہے کہ ہم خود ہی کر دیں. یعنی ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کسی کی غلطی جس سے ہمیں غصہ آئے، اور اس آیت میں ہماری غلطی چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو یا اپنی جان پہ ظلم ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں؟ ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اپنے گناہوں کی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے، یعنی پورا طریقے سے سنت کے مطابق، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی توجہ سے نماز پڑھے. حدیث نفس کیا ہوتی؟ دل سے باتیں کیا کرنا، تو انسان زبان سے کچھ کہہ رہا تو مگر اندر کچھ اور ہی سوچ کی ریل چل رہی ہوتی، وہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اگرچہ 2 رکعت ہیں مگر یہ 2 رکعت سنبھال کے پڑھنا، یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ الرٹ ہونے کا نام ہے، کانشیس ہونے کا. تو یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان پھر فوکس کرے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کرے گا. سورۃ التوبہ آیت 104 میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ ھو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. سورۃ النساء آیت 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بالکل اسی مفہوم کو ادا کیا گیا اس میں. جس نے کوئی برائی کر لی یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ثم يستغفر اللہ،
پھر اللہ سے معافی مانگ لی تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا۔ قسم کھا کے اس نے کہا تھا آخر دم تک بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی ابلیس بھٹکاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے، بس شرط یہ ہے کہ بخشش سچے دل سے مانگ لی جائے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، گناہوں پر جمے نہیں انسان۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مسیحی عقیدے میں کیا آتا ہے کہ معاف کون کرے گا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مسیح اور ان کے نائبوں کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنے جیسے انسانوں سے جا کے کیا لیتے ہیں؟ معافی نامے۔ یوحنا میں ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس کو لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں اصل اتھارٹی گناہ بخشنے کی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک دعا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان شرمسار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، غلطی کو مان جاتا ہے کہ میری غلطی ہے، کوئی زبان سے بات نکل گئی، فوراً خیال آیا غلطی، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جو ہی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو ضمیر ملامت کرنا شروع کر دو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی اور باہر سے سمجھانے والا ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے اندر ایک سمجھانے والا رکھا ہوا ہر ایک کے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک مصلح اور ناصح بیٹھا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں، لیکن اکثر ہم اس کی سنتے نہیں ہیں، اس کی باہر والے کی بھی نہیں سنتے، اندر والے کی بھی نہیں سنتے۔ تو جب کوئی کسی کی بھی نہ سنے، نہ اس کان سے سنے اور نہ اس سے سنے، نہ اندر سے سنے اور نہ باہر سے سنے، تو پھر کیسے وہ اعتراف کرے گا؟ اعتراف نہیں کرے گا تو معافی کہاں سے ملے گی؟ معافی کے لیے شرط ہی اعتراف ہے، اور اعتراف عاجزی سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ عاجزی سے آتا ہے کہ یا رب میں انسان ہوں، کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، اور ایک تو ہے نا صرف رسمی طور پہ سمجھنا اور رسمی جملے بولنا میں بہت گناہ گار ہوں، وہ نہیں، حقیقی معنوں میں گناہ گار سمجھنا خود کو اور اعتراف کر لینا کہ I was wrong، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔